کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ تقلید کے بغیر کوئی جنت میں جا سکے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ جو چیز واجبات میں سے، فرائض میں سے ہیں، وہ قرآن کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ جو چیز واجبات فرائض میں سے ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث پورا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ فوت ہوئے، ابو بکر خلیفہ بنے، ان کا دور گزرا، عمر خلیفہ بنے، ان کا دور گزرا، عثمان خلیفہ بنے، ان کا دور گزرا، پھر علی، پھر حسن، پھر معاویہ، پھر یزید، پھر مسلمانوں کے خلیفہ چلتے رہے، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے صحابہ سارے کے سارے جنتی نہیں ہیں؟ کیا تابعین، تبع تابعین جنتی نہیں ہیں؟ کس کے مقلد تھے وہ؟ اس وقت 4 امام تھے یا 12 امام تھے؟ ایک ہی امام تھا، اس کا نام امام اعظم محمد الرسول اللہ۔ ہمارے اوپر جو چیز قرآن اور حدیث نے فرض کی وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ دوسرا مقام سنیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے مسلمان حکمران کی۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ تو اپنی اس جھگڑے والی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو ہر جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 گھر میں رکھے ہوئے کتاب اللہ کو کھول کر ان آیت کو پڑھ کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ مالک عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو اللہ نے تم پر اتار دیا، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو من دونہ اس منزل من اللہ شے کے علاوہ اولیاء، کسی ولی کی، کسی دوست کی، کسی پیارے کی، کسی بڑے کی، کسی کی اتباع آپ پر فرض نہیں۔ آپ پر اتباع فرض ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہمیں کسی امام کو پکڑنے کے لیے قرآن میں کوئی حکم نہیں، حدیث رسول میں کوئی حکم نہیں۔ جہاں بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے تو وہ صرف ایک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سائل پوچھتا ہے اس مسئلے میں ابن عباس کیا فرماتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر تو یوں فرماتے ہیں، کہا میں ڈرتا ہوں تجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور تو جواب میں ابو بکر و عمر کی بات لاتا ہے۔ وہ ایک ذات ہے جس کی اتباع کی جائے گی، باقی سارے ائمہ، 4 نہیں 12 نہیں، سارے ائمہ، سارے محدثین، ان کی عزت ہم پر واجب ہے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ وہ ہمارے دین کے خادم گزرے ہیں، وہ اس دین کے پھول گزرے ہیں۔ ہر امام کی اپنی خوشبو ہے، ہر امام کا اپنا مقام ہے، ہر امام کی اپنا کردار ہے۔ اللہ ان پر رحمتیں کرے، اللہ ان سے راضی ہو، ان کی محنتوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ لیکن اتھینٹک بات، آخری بات، حرف آخر وہ کسی امام کی بات نہیں بلکہ وہ بلال کے امام محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں فلاں امام تو فلاں صحابی سے اتنا کچھ سیکھ کر آئے، فلاں کی تربیت فلاں نے کی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کسی کی بات حرف آخر نہیں، کسی کی بات اتھینٹک نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر حفاظت کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا صرف امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے، عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، عثمان و علی سے غلطی ہو سکتی ہے، حسن و معاویہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطیوں سے پاک ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خامن، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسئلے میں
وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو. دیکھیے کئی بھائیوں کو ہماری یہ بات بری لگ رہی ہوگی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دعوت جو میں دے رہا ہوں یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں, یہ فرقوں کو توڑنے کی دعوت ہے. فرقہ پرستی کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہیں میرا امام بڑا, میں کہوں میرا بڑا, آپ کہیں بغداد والا بڑا, وہ کہے کوفے والا بڑا, وہ کہے مدینے والا بڑا, وہ کہے بریلی کا بڑا, یہ کہے دیوبند کا بڑا, وہ کہے رائمنڈ کا بڑا, یہ کہے بغداد کا بڑا. ہم کہتے ہیں سارے بڑے, سب کی عزت کرتے ہیں, بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ, سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن کسی کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر نہیں ہے, اور محمد کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا, جائیے دنیا میں کوئی شخصیت آپ پیش نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے میں فلاں امام کی بات نہیں مانتا, اس پہ کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. کوئی یہ کہے میں فلاں کو نہیں مانتا, کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. کوئی کہے میں 12 کو نہیں مانتا, کوئی کہے میں 4 کو نہیں مانتا, کوئی اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. لیکن جو یہ کہے میں محمد کو نہیں مانتا, اس کو مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہم تو اختلاف کو مٹا رہے ہیں. سب کی عزت کرو, سب کے کارناموں کو عزت سے دیکھو, سب کی محنتوں کی قبولیت کی دعا کرو, لیکن حرف آخر, اتھینٹک بات, آخری فیصلہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے کچھ فتوے منگاتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں جو علی نے صادر نہیں فرمائے, لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کیے. پڑھ کر کہتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے, یہ فتوے علی نے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. کون؟ علی رضی اللہ عنہ وارضا, جس کو دنیا میں چلتے ہوئے عرش والے رب کی طرف سے محمد کریم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی. علی فی الجنہ, یہ ان مبارک 10 لوگوں میں شامل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چلتے ہوئے جنتی ہونے کی گارنٹی دی تھی. اور ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. ثابت کیا ہوا؟ معصوم عن الخطا علی بھی نہیں ہے, معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے لوگوں فرقوں کے خیموں میں سے باہر نکل آؤ, اپنے اپنے بنائے ہوئے ان جماعتی افتراقات کو چھوڑ دو, آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ. کس پر؟ آپ 4 امام کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر آپ امت اسلام کو 4 خلیفوں پہ بھی اکٹھا کرنا چاہو تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو نام لیتے ہیں, ان کا عقائد, ان کے معاملات اللہ کے حوالے, جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں, ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو حضرت علی پر, خارجی آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو حضرت عثمان پر, بلوائی آ جائیں گے. نام تو اسلام کا لیتے ہیں نا, کلمہ تو اسلام والا پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا پر. کیا خیال ہے, دل کے کالے آ جائیں گے؟ فی الحال نام تو اسلام کا لے رہے ہیں, کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں, اگرچہ ویلڈنگ کر کے ٹوچ لگا لیا ہے انہوں نے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ 1.5 فٹ کا کلمہ انہوں نے بنا لیا, منسوب تو اسلام کی طرف ہے نا. کیا یہ حضرت فاروق اعظم پر اکٹھے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں لائیے پوری امت کو اس پہ اکٹھا کر دیجئے جس کا نام ابو بکر ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے عرش والے اللہ, کائنات کے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ چکا ہوں. اے اللہ, ابو بکر کا بدلہ نہ میں نے چکایا ہے, نہ چکا سکتا ہوں, اس کے سارے بدلے تو ادا کرنا. جس ابو بکر کو رسول نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرنا, عرش والا رب تیرے بھی ساتھ ہے اور محمد کے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوری امت کو ابو بکر کے نام پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے, جہاد کرنے والے, صدقے صرف زکوٰۃ سے اپنے مال کو روکنے والے, نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کے انکاری ہیں, کیا ابو بکر کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟
آپ تو 12 اماموں پہ اتفاق کرنے چلے تھے یا 4 پہ امت کو جوڑنے چلے تھے. ہم کہتے ہیں 4 خلیفوں کے اوپر بھی امت اختلاف میں پڑی ہوئی ہے. آئیے ایک نام ہم لیتے ہیں, ایک نام ہمارے اسٹیج سے بلند ہوتا ہے اور وہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ. ارے کوئی بھاگ سکے گا؟ کوئی چھوڑ سکے گا؟ کوئی اختلاف کی راہ نکال سکے گا؟ اور جو محمد علیہ السلام کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوگا, اختلاف نہیں مٹائے گا, آپ کے نام پہ نہیں آئے گا, رب محمد کی قسم اس کو مومن ماننا نہ فرش والے مانتے ہیں نہ عرش والا مانتا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی تیرے رب کی قسم, جب تک سارے فیصلے تجھ سے نہ کروائیں, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ, آپ کے فیصلوں کے خلاف دل میں تنگی نہ پائیں, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, عمل کر کے نہ دکھائیں. اللہ ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ شان کسی اور کی ہے؟ جب نہیں ہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کو توڑ کر آؤ, اس کا دامن پکڑ لیں, اس کا دامن پکڑ لیں. کہ آزاد کروانے والے آئے اور کہا تم آزاد ہو چلو. جواب دینے والے نے کہا میری آزادی کا پیغام لانے والوں, ماں باپ بہن بھائیوں میں جا کر آزاد رہنے سے مجھے محمد کی غلامی میں زیادہ مزہ آتا. اس کے نام پہ امت کو اکٹھا کر لیں.